کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ ارشاد بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا وہی صدیق اکبر ہے، وہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا، وہی صدیق اکبر ہے اور وہی فاروق ہے۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی جنسی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ان کے خالہ زاد بھائی مصطح جو تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں حصہ لیا تھا۔ تو اور جب حضرت بی بی عائشہ کی برات نازل ہو گئی اور مصطح کا جھوٹ ظاہر ہو گیا کہ مصطح جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ ان کا ظاہر ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو بہت رنج ہوا، حضرت ابو بکر کو، کیونکہ مصطح یتیم تھے اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے پرورش کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مصطح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر یہ جو جھوٹی تہمت لگائی ہے، اب میں اس کے جو پرورش کے پہلے اخراجات میں خرچہ کرتا تھا اب میں اس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا، بالکل بھی۔ مصطح نے معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سخت غم اور غصے میں تھے۔ وہ دوبارہ مصطح کے جو اخراجات ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، تو اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے رجوع کر لیا کہ بھئی جب آیت میں اللہ کی طرف حکم آ گیا کہ بھئی ان کو معاف کر دو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر رجوع کیا اور فرمایا کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور میں اب مصطح پر پہلے سے زیادہ جن سے وہ خرچ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن سے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہاں سے کئی معاملات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کے مرتبے اور مقام کی وسعت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اولو الفضل والسعہ، اصحاب فضل اور ارباب وسعت فرمایا گیا ہے جن سے۔ تو اب یہ چیز جن سی ہے اولو الفضل والسعہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب واحد شخص پر جمع کا اطلاق کیا جائے تو اس کی تعظیم کا اظہار مقصود ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ نے فضل کو مطلق فرمایا اور اس کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر فاضل علی الاطلاق تھے اور آپ میں ہر اعتبار اور ہر جہت سے فضیلت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں. اور یہ کون کہہ رہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، وہی قیامت والے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا. وہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا. وہی صدیق اکبر ہے اور وہی فاروق ہے جو میرے بعد حق اور باطل میں فرق کرے گا. تو امام بخاری نے حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا اور تم لوگوں نے کہا، تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا. یعنی امام بخاری حضرت ابو دردہ سے یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم نے مجھے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور ابو بکر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غم گساری کی. یعنی جب میرے اپنے بھی میرا انکار کر رہے تھے تو فقط ایک ابو بکر تھا جس نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے سچ فرمایا اور اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی میری جو اس وقت جو کیفیت تھی غموں کی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے میری تصدیق کی جنسی ہے. تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ ارشاد بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا وہی صدیق اکبر ہے. تو حضرت ابو بکر ہی صدیق اکبر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر کا لفظ یہ روایت میں آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے فیاض اور جواد ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اسلام کی تبلیغ کی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہوتے چلے جائیں. وہ یہ نہیں ہے کہ بس پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے چل رہے ہیں نہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہوتے چلے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، یہ ایک دلیل مفسرین نے فرمائی ہے کہ اب یہ اتنے بڑے اجل صحابہ کرام جو ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہو گئے، حضرت طلحہ ہو گئے، حضرت زبیر ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہو گئے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم ہو گئے، ان کو اسلام کی تبلیغ حضرت ابو بکر صدیق نے کی اور یہ سب ان کی کوشش سے مسلمان ہوئے.
یعنی یہ ان کی کوشش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے، اور ان کی یہ فیاضی اسلام کی تعلیم دینے میں، دین کی ہدایت دینے میں، اور اسلام کے راستے میں اپنا مال اور دولت خرچ کرنے کے لیے تھی، اور ان سب نے اسلام کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ کیوں خرچ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت کے اوپر، جو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی تربیت کی، اور ان سب نے اسلام کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملایا جن سے، اور یہ سب حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو ایسی تبلیغ کی کہ ان کو حضور کی ایسی غلامی میں داخل کیا کہ ان لوگوں نے اپنے جان اور مال حضور کے اوپر سے قربان کر دیے جن سے۔ یہ نہیں کہ صرف خود حضور کے ساتھ رہے، نہ، بلکہ جس کو آپ جانتے تھے اس کو بھی آپ نے حضور کی غلامی کے اندر داخل کر دیا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا۔ جس شخص نے اسلام کے اندر کسی نیک طریقے کی ابتدا کی تو اس کو تو اس نیکی کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس نیکی پر عمل کرنے والوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا اجر بھی اس کو ملے گا جس نے اس نیک طریقے کے عمل کی ابتدا کی تھی جو ان سے تو ملے گا، اور ان کی نیکیوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو تمام صحابہ کرام ہیں جن کی جود و سخا بھی اس حدیث کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کی جود و سخا میں داخل ہیں، اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے اول الفضل والسعہ ہونے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا اسی آیت میں، جس آیت کا میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اور اس سے معلوم ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا یعنی وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ثانی اثنین ہیں، حتیٰ کہ معاف کرنے میں اور درگزر کرنے میں بھی، اور تمام اخلاق اور اوصاف میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی اثنین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔